بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنت میں عزت دیے جائیں گے، جو مکرم ہوں گے، جن کو عزتیں دی جائیں گی۔ کن لوگوں کی؟ جو اپنی نمازوں کی، اپنی ایمانتوں کی، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ نماز بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی ایمانتوں کی حفاظت، اپنی گواہیوں کی حفاظت کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو جو بندہ پھر اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ سارے کام کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے، یہی وہ لوگ ہوں گے پھر جنات مکرمون، پھر یہی لوگ جنت میں پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے، پھر ان لوگوں کو عزتیں دی جائیں گی، ان لوگوں کو مکرم کیا جائے گا سب سے زیادہ۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے آتے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی دعوت دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ کافر لوگ آپ کے پاس گروہ کی شکل میں بھاگے چلے آتے تھے کہ ہم نے لوگوں کو قرآن نہیں سننے دینا، اگر وہ قرآن سن لیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ بدتمیزی کرتے تھے، آوازیں نکالتے تھے، ووٹنگ کرتے تھے، ایسی باتیں کرتے کہ ہم نے سننے نہیں دینی ان کو باتیں، یا ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کی بات نہ سننا، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ اس کا قرآن تم سن لو گے تو تمہارے خاندان ٹوٹ جائیں گے، باپ بیٹا جدا ہو جائے گا، میاں بیوی جدا ہو جائیں گے، بیٹیاں ماں سے جدا ہو جائیں گی، یہ تو ایسا دین پیش کر رہا ہے جو خاندان کے خاندان، قبیلے کے قبیلے اجاڑ رہا ہے، حالانکہ اس میں وہ چیز تھی ہی نہیں۔ تو یہ لوگ گروہ در گروہ لپکتے تھے، آپ کی طرف دوڑتے تھے کہ روکیں ان کو۔ اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، تو کیا اَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ، ہر شخص، ان میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ وہ نعمتوں بھری جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قَلَّا ہرگز نہ، إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم نے جس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے اس کو وہ جانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو یہ چاہتے تھے کہ ہم ادھر معزز ہیں مکے میں، تو کل جو اگر قیامت آئے گی یا جنت ہوگی ادھر بھی ہم معزز ہی ہوں گے، اللہ ہمیں ایسے ہی جائیدادیں، حویلیاں اور بیٹے عطا فرمائے گا جہاں پہ جیسے کہ ہمیں دنیا میں عطا کی گئی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ جیسے ہمیں یہاں دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، کل قیامت کے روز بھی ہمیں ہی فوقیت حاصل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کلا، ہرگز نہیں، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، پہلے یہ تو جان لیں، وہ جانتے ہیں ہم نے انہیں کس چیز سے پیدا کیا ہے، کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے۔ کیا وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ گندے پانی کے قطرے سے میں نے اتنا بڑا انسان کھڑا کر دیا، تو کیا میں اس چیز پر قادر نہیں کہ کل ان کو قیامت کے روز عذاب دے سکوں، ان سے حساب کتاب لے سکوں؟ یہ جانتے نہیں یہ کس چیز سے پیدا کیا، ہر انسان جانتا ہے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ کس چیز پر اکڑتا ہے کہ کیا اللہ نے کوئی ان سے عہد و پیمان لیا ہوا ہے کہ جس طرح دنیا میں انہیں عزت اور جائیدادیں اور سارا کچھ ملا ہوا ہے، کل قیامت کے روز بھی انہیں ایسے ہی ملے گا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی۔ اب اللہ خود ہی قسم کھا رہے ہیں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، کہ یہ دیکھیں مشرق اور مغرب، ہم تو کہتے ہیں نا مشرق اور مغرب ایک ہی ہیں، یہ کتنے ہیں مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ویسے بھی پوری دنیا میں سورج ہمارے ملک میں کس طرف سے چڑھ رہا ہے، انڈیا میں جا کے اس کی سمت کیا ہو جائے گی، اس کا زاویہ اینگل چینج ہو جائے گا، آگے کراچی میں لے لو ادھر جا کے چینج ہو جائے گا، سردی میں کس طرح ہوتا ہے، گرمی میں کس طرح ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کتنے مشرق اور کتنے مغرب بن جاتے ہیں۔ میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، اِنَّا لَقَادِرُونَ، بے شک ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، سب سے بڑی ہستی، سب سے بڑی طاقت اسی کے پاس ہے۔ اَلَا نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ، اس پر بھی قادر ہیں، خَيْرًا مِّنْهُمْ کے بدل دیں ہم، ان نُبَدِّلَ کے بدل دیں ہم، خَيْرًا مِّنْهُمْ ان کو بدل کر ان سے بہتر لے آئیں۔ یہ جو اکڑ رہے ہیں، جو پھولے نہیں سما رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھ رہے ہیں اور نبی کی توہین کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس پر قادر ہوں کہ بدل کر ان سے بہتر لے آؤں۔ اور اللہ نے ایسا کیا بھی ہے۔ قوم نوح میں چند آدمی بچا کے تو پوری دنیا چلائی، پھر اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جو ان کے انکار کرنے والی تھی قومیں ساری ختم کر دی۔ اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ ان سے بدل کر بہتر لے آئے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اور کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں ہے اور کوئی بھی ہمیں عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو کون روک سکتا ہے؟ جب عذاب لے آئے تو کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ فَذَرْهُمْ،
چھوڑ دیں انہیں، یخوضو بحث کرنے دیں، لڑائیاں کرنے دیں، ویلعبوا اور کھیل تماشے میں پڑا رہنے دیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا مل جائیں، یومہم الذی اس دن سے یوعدون جس کا ان کو وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ کہا گیا، آپ اٹھتے تھے ان کے حالات دیکھ کر، ان کی حرکتیں دیکھ کر تو آپ کو تسلی بھی دے گی، چھوڑ دیں ان کو، کرنے دیں بحثیں، کرنے دیں ان کو لڑائیاں۔ جاہلوں کی بحثیں کیا ہیں، لڑائیاں کیا تھی، کیسے تمہارا رب دوبارہ زندہ کرے گا، کیسے قیامت آ جائے گی، ہو سکتا ہے ہم دوبارہ کھڑے ہو جائیں، ایسی بحثیں کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، تو آپ کو تسلی دے گی، چھوڑ دیں انہیں، بحثیں کرنے دیں اور پڑے رہنے دیں کھیل تماشے میں۔ کھیل تماشے ہی ہے، ہم بھی کھیل تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، اپنا اسٹیٹس، اپنا بینک بیلنس بنا لیں، اپنا معیار زندگی بلند کر لیں، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر بنا لیں، اپنے آرائش کا سامان پورا کر لیں، یہ کھیل تماشا ہی ہے جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ چھوڑ دیں انہیں، اور اس دن تک، یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں، اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز موت۔ انسان جب بھی جوان ہوتا ہے تو یہی سوچتا رہتا ہے، میں نے اپنا گھر بنانا ہے، اپنا اسٹیٹس بنانا ہے، اپنے لیے گاڑی لینی ہے، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم تربیت کرنی ہے، ان کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کے جانا ہے، اور جب وقت آ ان کاموں سے ابھی نپٹا ہی نہیں ہے، ابھی فارغ ہی نہیں ہوتا ان کی شادیاں کر کے، تو موت آ جاتی یا بیماری آ جاتی ہے ایسی کہ انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دو ان کو اس دن تک جب کہ ان کو وہ دن آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا دن موت، پھر قیامت کا دن، پھر قیامت یعنی موت پہلی قیامت ہے ہمارے لیے، کہ وقت عمل کا ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو وقت تھا دیا تھا اللہ نے، یہ جو وقت ہمیں ملا ہوا ہے نا، جس کو ہم دنیا بنانے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، یہ اللہ نے وقت دیا تھا آخرت بنانے کے لیے، اور ہم اسے دنیا بنانے میں لگ پڑے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن یہ نکالے جائیں گے قبروں سے، سراعا دوڑیں گے، جب قبروں سے نکلیں گے، جب پہلی آواز آئے گی، سور میں پھونک ماری جائے گی، تو یہ قبروں سے نکل کے بھاگیں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی اپنے آستانوں کی طرف بھاگتا ہے، جیسے کوئی ریس لگی ہوتی ہے تو آگے آپ کو ایک پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے بھاگ کر ادھر پہنچنا ہے، تو یہ پھر بندے اپنی قبروں سے نکل کے ادھر پہنچیں گے، میدان محشر کی طرف، اس طرف بھاگیں گے، جیسے کہ ان کو ایک پوائنٹ دیا گیا اور وہ اندھا دھند اس طرف بھاگیں گے، سب قبروں سے نکل کر اس کی طرف بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھنا یہ پھر بھاگتے کیسے، آئیں گے کیسے میری طرف، کس کی طرف جا رہے ہوں گے، ادھر ہی دوزخ ہوگی، ادھر ہی جنت ہوگی، ادھر اللہ کا عرش آئے گا، سب کچھ ادھر، سارے ارواح ادھر ہوں گی، نبی سارے ادھر ہوں گے، تو اللہ نے کہنا ہے بھاگیں گے، یوم جس دن یخرجون من الاجداث اپنی قبروں سے نکل کر بھاگیں گے، سراعا کأنہم الی نصب یوفضون، جیسے کہ اپنے آستانوں کی طرف کوئی بھاگتا ہے، خاشعۃ جھکی ہوگی ابصارہم نگاہیں ان کی، ترہقہم ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ پہلے تو قیامت، پہلی جو منزل ہے وہ موت ہے، موت کے وقت ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کدھر جا رہے ہیں، دوزخی ہیں کہ جنتی، اور پھر جب وہ قبروں سے نکلیں گے تب بھی علم ہوگا بندے کو، جب اس کی شکل ہی ایسی ہو جائے گی کالی، اور اس کو نکلے گا تو کیا عالم ہوگا، جب کہ نیک لوگ نکلیں گے تو ان کے روشنیاں آ رہی ہوں گی، اور پھر جو نیک لوگ نکلیں گے انہیں تو چلنا بھی نہیں پڑے گا، ان کے لیے تو اللہ سواریاں اسپیشل بھیجے گا، پروں والیاں سواریاں کہ بیٹھو اور چلو میدان عرفات میں، اور ان کو خود ہی بھاگنا پڑے گا، تو اس وقت پھر کیا ہوگا، نگاہیں جھکی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ تھے جو دین کا کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے جو نمازوں کی حفاظت کرتے تھے، وہ آج عیش کے ساتھ جا رہے ہیں، ہم ان لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج وہ عیش میں، اور آج جو ہم ادھر حویلیوں والے، جائیدادوں والے، بنگلوں والے، اور دنیا میں اتنے محو ہو چکے تھے کہ آخرت کو بھلا دیا، آخرت کی تیاری کو بھلا دیا، پھر ان کو دیکھ کر نگاہیں جھکیں گی، شرمندہ ہوں گی، خاشعۃ ابصارہم نگاہیں جھک جائیں گی، ترہقہم ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ قیامت بار بار اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ آج و فلاح کی طرف، چھوڑ دو یہ وقت، میں نے تمہیں اپنا آخرت بنانے کے لیے